انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا، جہاں بہت ساری برکتیں، نیکیاں، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، وہیں کئی معاملات میں درود پاک ایک بہترین وظیفہ بھی ہے۔ جیسا کہ سعادت الدارین میں ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ ان شاء اللہ تعالی۔ فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمارے سلسلے میں تو انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، اور پھر آج کل ہمارے جو سلسلے چل رہے ہیں ان میں انبیاء کے امام، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء، آقا کل، مولا کل، ختم الرسل، حبیب کبریا، شفیع روز جزا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعات کو یہاں بیان کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ کچھ سلسلوں میں ہم نے ہجرت مدینہ اور ہجرت کے بعد کے کچھ واقعات کو تذکرہ کیا۔ جب ہجرت کا دوسرا سال تھا، سنہ 2 ہجری، تو اس میں بھی کئی اہم واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئے۔ سب سے اہم اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر بھی جو دلالت کرتا ہے واقعہ، وہ تھا قبلے کی تبدیلی۔ جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا دلچسپ بھی واقعہ ہے اور بڑا ایمان افروز ہے کہ جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں رہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خدا بند تعالی کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل میں تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ تو بعض نے لکھا کہ پہلے بھی بیت المقدس قبلہ اول کی طرف ہی نماز پڑھی جاتی تھی۔ ہاں، حضور علیہ السلام مکہ پاک میں جہاں نماز ادا کرتے تھے تو ایسی سمت میں جا کر ادا فرماتے کہ بیچ میں خانہ کعبہ بھی آ جاتا تھا، آپ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ کرتے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، مدینہ پاک میں جب آئے تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اب یہ 2 اپوزٹ ڈائریکشنز تھیں، خانہ کعبہ کی اور بیت المقدس کی۔ اب بار بار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ غیر مسلم تھے، وہ تانا دیتے تھے مسلمانوں کو کہ تم لوگوں کے پاس اپنا قبلہ بھی نہیں ہے،
تم نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہوا ہے. اور یہ کہتے ہیں جس طرح تم نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہے ہمارا مذہب بھی اختیار کر لو گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے اور نماز میں بھی بار بار چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے, وحی کا انتظار کرتے. اور این نماز کی حالت میں ہی جبریل امین قرآن پاک کی یہ آیت لے کر اترے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ترجمہ کنز الایمان. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا, تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کی خوشی کا یہاں ذکر فرمایا. قبلۃ ترضاها, جدھر آپ کی مرضی ہے, جدھر آپ کی خوشی ہے, جو آپ کی رضا ہے محبوب ادھر ہی رخ پھیر دیں گے آپ کا. اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں اپنا منہ اسی کی طرف کرو. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے, تو جب نماز میں ہی یہ وحی نازل ہوئی تو ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑی تھی, لیکن بقیہ 2 رکعتوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رخ پھیرتے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے حاضر ہو گئے. یعنی یوں نماز میں ہی قبلہ تبدیل کیا گیا. اور جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا قبیلہ بنی سلمہ کی جو مسجد تھی وہ مدینہ المنورہ میں اس وقت بھی وہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے, اور عاشقان رسول جو ہے وہ اس مسجد کی زیارت کے لیے حاضری دیتے رہتے ہیں. یہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے. یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا رب تعالیٰ کو کیسی پسند ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار الہی میں مرتبہ مقام آپ غور کریں. ہم آپ نماز میں چہرہ اٹھائیں تو ہمارے لیے وعید ہے, سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ نماز میں چہرہ آسمان کی طرف مت اٹھاؤ, بلکہ نماز تو نماز دعا کے لیے بھی حکم ہے کہ دعا میں بھی آسمان کی طرف دیکھنا منع کیا گیا, نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ نماز میں اپنا چہرہ مت اٹھاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر کا نور اچک لیا جائے. تو یوں جو ہے وہ نماز میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا منع, لیکن ہم آپ اٹھائیں تو وعید, اور محبوب اٹھائیں تو ادا کا ذکر کیا جا رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. پیارے حبیب ہم آپ کا بار بار یہ چہرہ اٹھانا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور محبوب کی مرضی کو, منشا کو, خوشی کو ایسا مقام عطا کیا. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جدھر آپ کی خوشی ہے, جدھر آپ کی مرضی ہے, جدھر آپ کی رضا ہے ادھر ہی رخ پھیر دیتے ہیں, اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں. تو خانہ کعبہ پر جو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور احسان ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا. یہ رخ مصطفیٰ پر منحصر تھا, جدھر محبوب کی مرضی حضور علیہ السلام رخ ادھر فرما دیتے قبلہ ادھر بنا دیا جاتا, رخ ادھر فرما دیتے قبلہ ادھر بنا دیا جاتا. یہ میرے محبوب کی منشا اور مرضی اور احسان ہے خانہ کعبہ پر کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ پر کرم کیا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا یہاں ذکر کر کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, محبوب کی رضا کی شان کو بتا دیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے
رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رب کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسیہ فرمایا، کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پیارے حبیب سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور یہی نہیں بلکہ سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب کی رضا تک عطائیں ہیں عطائیں ہیں عطائیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا طالب خود خدائے وحدہ لا شریک ہے، تو ہم تو امتی ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم کیوں اپنی چاہتوں اپنی خواہشوں کو ان کی خواہش پر قربان نہ کریں؟ ہم کیوں دنیاوی چیزوں کو دنیاوی معاملات کو ان کی خواہش پر قربان نہ کریں؟ ہم ان کی رضا کے طالب کیوں نہ بنیں؟ ہم ان کی منشا اور مرضی پر چلنے والا ذہن کیوں نہ بنائیں؟ جن کی جب وہ مرضی پائے تو سورج پلٹ آئے، جن کی مرضی پر چاند ٹکڑے ہو جائے، جن کے بلانے پر درخت چل کر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، جن کے بلانے پر پتھر چل کر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے قدموں میں جانور تک سجدہ ریز ہو جائیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کہ وہ حبیب ہیں کہ جن کی چاند، سورج، بادل، پتھر، پہاڑ اور جانور تک، درخت، حجر، شجر یہ اطاعت کریں، اور ہم تو امتی ہیں، کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم ان کی اطاعت کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان کی فرما برداری کریں؟ تو جن کی منشا اور مرضی پر رب کریم جل جلالہ جب وہ قبلے کو تبدیل فرما دے، جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جس محبوب کی منشا اور مرضی کا طالب ہے، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق چلنے والے بن جائیں؟ ہم بھی ان کے رضا کے طالب بن جائیں، ہم بھی ان کی منشا اور مرضی اور خوشی کے طالب بن جائیں کہ محبوب خوش ہو جائیں، اور جن سے محبوب کریم خوش ہو گئے، جن سے اللہ کے حبیب راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو ہم رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا ذہن بنائیں، ہم بھی ان کی مرضی اور ان کی رضا کے طالب بنیں، اپنی دنیاوی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کے پیچھے چل کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام نہ کیے جائیں۔ اور یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار بھی ہے۔ اور جب قبلہ تبدیل ہوا، جسے تحویل قبلہ کہتے ہیں، تو جب قبلہ بدلا، اب ظہر کی نماز میں یہ ہوا، عصر کی نماز میں صحابہ گئے، جہاں جہاں کوئی نماز پڑھ رہے تھے اعلان کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا، قبلہ کعبہ بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اب بھی پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ تو جہاں جہاں جو نمازی تھے سب نے اطاعت کرتے ہوئے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ اس میں صحابہ کی جب فرما برداری اور صحابہ کی نیاز مندی کا بھی اظہار ہے کہ محبوب رخ ادھر کر کے پڑھتے تھے، ہم ادھر کر کے پڑھتے رہے، آج رخ انور ادھر پھیر دیا، تو محبوب کی مرضی پہ چلتے ہیں غلام۔ تو یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ عشق کے محکمے میں نہیں ہوتے، یہ عشق کی کتاب میں اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں چلتا، یہاں تو محبوب کی مرضی دیکھی جاتی ہے، رخ انور ادھر ہے تو ہم بھی ادھر کریں گے۔ حضور کی خواہش یہ ہے، صحابہ اسی پر اتباع کرتے ہوئے چلتے نظر آتے۔ اب یہ ہوا جب تحویل قبلہ، اس سے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ تم نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اب عنقریب ہمارا مذہب اختیار کر لو گے۔ جب قبلہ بدلا، اب ان لوگوں کو بہت زیادہ اس پر غصہ آیا، بڑی تکلیف پہنچی، تو کہتے تھے کہ وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے اس پر خوش تھے اور اب ان کو بڑا غصہ آیا، بڑا برا لگا، تو اس قدر برہم و ناراض ہوئے، وہ یہ تانا دینے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض
ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہن دوزی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورا پچھم یعنی مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اور ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی۔ تو یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اور اس میں کسوٹی بھی تھی کہ کون رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کون حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں فرما برداری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور کون پھرتا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی خاص جہت ضروری نہیں، اس کی عبادت کے لیے پورا پچھم اور مشرق مغرب شمال جنوب یہ سب جہتیں جو ہیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اور دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی کہ جو یہ کہتے تھے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی جو ہے وہ متردد ہیں، کہ ان کو تردد ہے، یہ خود ہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کس قبلے کی طرف جانا ہے۔ منافقین نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کعبہ قبلہ ہے۔ یہ منافقین نے جب یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے، اور اسے ظاہر ہو گیا کون صادق الایمان ہے اور کون منافق، کون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، کون دین سے پھر جانے والا۔ یعنی یہاں یہ کسوٹی تھی کہ کون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے اپنا آقا مانے ہوئے ہے، اور منافقین جو اوپر سے کلمہ پڑھ کے اسلام کا جو ہے وہ لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اب جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اب ان کا اندر سامنے آ گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں یا کہ انہوں نے صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ یہ لب پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرما بردار اور حقیقی غلام تھے، انہوں نے بلا چون چرا، بغیر کسی تردد کے، بغیر حیل و حجت کے، بغیر کسی قسم کے وسوسے اور بغیر کسی جو ہے وہ دلیل مانگے، انہوں نے جیسے محبوب کو پھرتے دیکھا یہ بھی قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ اور جب منافق تھے انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر کیوں منہ کر کے نماز پڑھ گئی، یہودی نسخ کے قائل نہیں تھے۔ اور آج بھی میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کئی لوگ بعض معاملات میں عجیب و غریب وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پہلے ایسا کیوں تھا، اب ایسا کیوں ہے۔ لیکن بعض احکام ایسے ہوتے ہیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں شریعت میں
جو ہے وہ نسخ کا معاملہ ایک پورا اس کا کلیہ ہے، قاعدہ ہے۔ قرآن پاک کی بعض احکام ایسے ہیں، پہلے جو حکم نازل ہوا بعد میں بعض والے حکم نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ایسے نماز کے بارے میں، شراب کے نشے کے بارے میں، اب بعض احکام ایسے تھے شروع میں اجازت دی گئی، پھر اس میں منع کر دیا گیا، بعض چیزیں ایسی تھی بعد میں ایڈ کر دی گئی۔ تو یہ اللہ رسول کی منشا اور مرضی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد الحرام کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کعبہ شریف کا ادب کرنے کی، قبلہ شریف کی ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو ہے وہ ہمارا قبلہ قرار دیا۔ کبھی بھی اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے، پاؤں نہیں کرنے چاہیے، جب استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا پیشاب وغیرہ کرتے وقت، تو یہ سخت حرام ہے۔ اپنے گھر کے واش روم چیک کیے جائیں، کموڈ وغیرہ یا جو WC ہے، اس کا رخ کبھی بھی قبلے کی سمت پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قبلہ شریف کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، ادب بھی ملے گا، عشق بھی ملے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ادب و احترام کی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔